نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2729 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,26,526، سندھ میں 1,92,735، خیبر پختونخوا میں 51,404، بلوچستان میں 17,696، گلگت بلتستان میں 4,775، اسلام آباد میں 34,300، جبکہ آزاد کشمیر میں 7,620 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 59,90,168 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,426 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,81,208 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,470 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 71 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,724 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,320، سندھ میں 3,132، خیبر پختونخوا میں 1,455، اسلام آباد میں 358، بلوچستان میں 173، گلگت بلتستان میں 98 اور آزاد کشمیر میں 188 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایک ماہ پہلے چینی 102 روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی۔ ملک بھر میں چینی اوسطاً 81 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہی ہے۔ چینی کی قیمتوں کو نیچے لانے پر اپنی معاشی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے قبل وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پچھلے ایک ماہ میں ملک میں چینی کی اوسط قیمت میں 31 روپے فی کلو کمی ہوئی ہے۔ جبکہ بگڑا ہوا نظام بدلنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس نظام سے مستفید ہونے والے مزاحمت کرتے ہیں، اور اگر وہ طاقتور لوگ ہوں تو مزاحمت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر حکومت نیک نیت اور باہمت ہو تو آخر کار کامیاب ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ حکومت میں چینی کی قیمت 57 روپے فی کلو سے کم تھی، تاہم گزشتہ برس اس کی قیمت 120 روپے فی کلو تک بھی جا پہنچی تھی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا کہنا ہے کہ ملک کو اندرونی اور بیرونی محاذوں پر درپیش کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پی اے ایف ہمہ وقت تیار ہے۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا کراچی میں پی اے ایف ایئر مین اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جبر کا شکار مظلوم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجاہد انور خان کا کہنا تھا کہ اندرونی اور بیرونی محاذوں پر ملک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فضائیہ دیگر مسلح افواج کے ساتھ ہر وقت تیار ہے۔ پی اے ایف ایئر مین اکیڈمی سے 1,474 ایرو اپرنٹس نے ٹریننگ مکمل کی۔ پاس آؤٹ کرنے والوں میں پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے ٹرینر بھی شامل ہیں۔ شیخ رشید نے وزیر داخلہ بننے کے بعد پہلی ہی پریس کانفرنس میں اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا، تاہم اپوزیشن انتشار پھیلانا چاہتی ہے، ملک کو اندر سے خطرہ ہے۔ کل ایک بہت بڑے دہشت گروہ کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ جلسہ کرنے والے بھول جائیں کہ جلسے سے عمران خان جا رہا ہے۔ اپوزیشن چاہے جتنے جلسے کرے، حکومت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اپوزیشن ملک سے سچ کی سیاست کا خاتمہ چاہتی ہے، تاہم ان کا مشن کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ نے ملک سے منی لانڈرنگ کے خاتمے کا بھی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے وزیر داخلہ کی نئی ذمہ داری دی ہے۔ ملک میں لوٹ مار اور منی لانڈرنگ کا دور ختم ہوگا، جبکہ ملک میں جدید ترین بارڈر سسٹم لاؤں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ سلیکٹڈ کو کہتے ہیں راستے سے ہٹ جاؤ۔ حکومتی وزراء ذہنی پستی کا شکار ہیں۔ حکومتی وزراء 3 روز سے نون لیگ کی سینئر قیادت سے رابطے کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات سننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ عمران خان خودائی لہجے میں کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا، اب بات چیت کے لیے تیار ہے، اور پی ڈی ایم سے
NRO مانگ رہا ہے۔ کٹھ پتلی کو حکومت جاتے دیکھ کر بات چیت کرنا اور پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ PDM کے قیام کے وقت سے اس میں دراڑ پیدا ہونے اور توڑنے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ 13 دسمبر سے پہلے PDM قیادت کے پاس استعفے جمع ہوں گے۔ حکومت کی پریشانی سب کے سامنے ہے۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو نے کہا کہ کٹھ پتلی خود بخود گھر چلا جائے تو اچھا ہے۔ حکومت اور اس کی سہولت کار اسٹیبلشمنٹ کو گھر بھیجنا ہے۔ سلیکٹرز کا نام کھل کے اس لیے نہیں لیا، ہم بھی ان کا مان رکھتے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق برطانیہ نے پاکستان میں درجنوں مشکوک پولیس مقابلوں کے مرکزی کردار SSP ملی راؤ انوار کو بلیک لسٹ قرار دیتے ہوئے ان پر نہ صرف سفری پابندیاں عائد کر دی بلکہ ان کے اثاثے بھی منجمد کر دیے ہیں۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈومینک ریب کے مطابق راؤ انوار پر پابندیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے دوران 400 سے زائد افراد کے ماورائے عدالت قتل پر لگائی گئیں، جبکہ اس فہرست میں روس، وینزویلا اور گیمبیا کی سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ ڈومینک ریب کا کہنا ہے کہ ان سزاؤں کا مقصد انسانی حقوق کے عالمی دن پر انسانی حقوق پامال کرنے والوں کو واضح پیغام دینا ہے کہ برطانیہ انہیں ہر صورت میں احتساب کے کٹہرے میں لائے گا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف ہوم T20 سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ 3 میچوں کی سیریز کے پہلے مقابلے میں مچل سینیٹر جبکہ دوسرے اور تیسرے T20 میں کین ولیمسن کپتان ہوں گے۔ کیویز اسکواڈ میں مارٹن گپٹل، اسکاٹ کیگلن، گلین فلپس، اش سودھی، ٹم سیفرڈ، ٹوڈ ایسٹل، ڈوگ برسل، مارک چیمپئن، ڈیون کانوے، جیکب ڈیفی اور بلیئر ٹنکٹن شامل ہیں۔ لاکی فرگوسن اور ہمیش بینٹ انفٹ ہونے کی وجہ سے ٹیم میں جگہ نہیں بنا پائے، جبکہ پہلے T20 میچ کے لیے ٹرینٹ بولٹ، ٹم ساؤتھی، کائل جیمیسن اور ڈیرل مچل ویسٹ انڈیز کے ٹیسٹ میچ کی وجہ سے پہلے مقابلے میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 اور پھر ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا T20 میچ 18 دسمبر کو آکلینڈ، جبکہ دوسرا میچ 20 دسمبر ہیملٹن اور تیسرا میچ 22 دسمبر کو نیپئر میں کھیلا جائے گا۔